چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بھی شاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی آج روایت سے ہٹ کر کے ہم آج کی بات خاص بات میں کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرہ کرنے جا رہے ہیں۔ مثلا افغانستان کے سابق وزیر خزانہ واشنگٹن میں اوبر ڈرائیور کی حیثیت سے کس طرح کام کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی کچھ تاریخی چیزیں ہیں جن خبروں کو دکھانا ضروری ہے۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے درخواست کر لوں کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوستوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی میں آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اس کے لیے تفصیلات نیچے دی جا رہی ہیں۔ ناظرین آج کی بات خاص بات میں سب سے پہلے میں افغانستان کے سابق ایسے وزیر کی بات کروں گا جو وزیر تھے لیکن اب ٹیکسی چلا رہے ہیں۔ گزشتہ سال اگست میں افغانستان پر طالبان کے قبضے سے چند روز قبل افغان صدر اشرف غنی کا متحدہ عرب امارات میں استقبال کیا گیا تھا۔ ان پر الزام تھا کہ وہ اپنے ملک کے خزانے سے $169 ملین اپنے ساتھ لے گئے۔ برطانوی اخبار دی گارڈین میں امریکی اخبار دی واشنگٹن پوسٹ کے حوالے سے شائع ہونے والی خبر کے مطابق خالد پائندہ جو کبھی اشرف غنی کی حکومت میں وزیر خزانہ کے عہدے پر فائز رہے تھے، اس وقت واشنگٹن ڈی سی میں اوبر چلا رہے ہیں۔ انہوں نے واشنگٹن پوسٹ کو بتایا کہ اگر میں اگلے 2 دنوں میں 50 ٹپس مکمل کرتا ہوں تو مجھے $95 کا بونس ملے گا۔ 40 سالہ خالد پائندہ نے امریکی تعاون سے $6 بلین کے بجٹ کی نگرانی کی تھی۔ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق اس ہفتے کے شروع میں ایک رات میں انہوں نے 6 گھنٹے کے کام کے لیے $150 سے کچھ زیادہ کمائے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے خاندان کی کفالت کرنے کے قابل ہونے کے موقع کے لیے شکر گزار ہیں، تاہم ان کا کہنا تھا کہ ابھی میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے، میں یہاں کا نہیں ہوں اور میں وہاں کا نہیں ہوں، یہ بہت خالی احساس ہے۔ افغانستان کو ایک انسانی اور معاشی بحران کا سامنا ہے جہاں اثاثے منجمد اور بین الاقوامی امداد کا سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ واشنگٹن پوسٹ نے اپنی رپورٹ میں بیان کیا ہے کہ 2020 کے آخر میں پائندہ کی والدہ کورونا وائرس کا شکار ہو کر کابل کے ایک اسپتال میں انتقال کر گئیں۔ وہ اس کے بعد وزیر خزانہ بنے تھے۔ پائندہ نے بتایا کہ میں نے بہت بدصورتی دیکھی اور ہم ناکام رہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ناکامی کا حصہ تھا۔ مشکل ہوتا ہے جب آپ لوگوں کے دکھ کو دیکھتے ہیں اور آپ خود کو ذمہ دار محسوس کرتے ہیں۔ انہوں نے واشنگٹن پوسٹ کو بتایا کہ ان کا خیال ہے کہ افغانوں میں اصلاح کرنے سنجیدہ ہونے کی اجتماعی مرضی نہیں تھی، تاہم خالد پائندہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکہ افغانستان کو 9/11 کے بعد کی پالیسی کا مرکز بنا کر جمہوریت اور انسانی حقوق کے حوالے سے کیے گئے وعدوں سے پھر گیا ہے۔ ناظرین گرامی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جو کبھی وزیر خزانہ تھا وہ اب ٹیکسی چلا رہا ہے اور وہ بھی امریکہ میں، تو اسی کو کہتے ہیں ایسے ایسے کیسے ویسے بن گئے۔ ناظرین گرامی آئیے اب بات کرتے ہیں رواں ماہ کے اوائل میں اسرائیلی صدر آئزک ہرزوگ نے انقرہ کا دورہ کیا۔ ناظرین گرامی ترکی کی لگاتار قربتیں بڑھتی جا رہی ہیں اسرائیل کے ساتھ۔ اسی حوالے سے ایک رپورٹ آئی ہے مختلف ذرائع سے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس دورے سے ترکی اور اسرائیل کے درمیان حالیہ برسوں میں جاری کشیدگی ختم ہو گئی، تاہم ترکی کی جانب سے تل ابیب کے ساتھ تعلقات کی بحالی کی کوششیں اس دورے سے قبل سامنے آ گئی تھیں اور اس نے اس مقصد کے لیے ایک ٹی وی ڈرامے کو استعمال کیا تھا۔ یعنی آج کل ترکی ٹی وی ڈراموں کے ذریعے سے اپنے آئندہ کے لاہ عمل کو تیار کرنے یا ماحول سازگار بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کی جانب اس رپورٹ میں اشارہ ملتا ہے۔ ترکی میں ایک ڈرامہ سیریل تیار کیا گیا جس کی کہانی 1950 کی دہائی میں ترکی میں موجود یہودی حلقوں کے گرد گھومتی ہے۔ ڈرامے کو نیٹ فلکس کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر بھی نشر کیا گیا۔ اسرائیلی صدر نے اپنے دورے میں استنبول شہر میں اس علاقے کا بھی دورہ کیا جہاں اس ڈرامہ سیریل دی کلب کی عکس بندی کی گئی تھی۔ باخبر ترک ذرائع کے مطابق اس ڈرامے کو حکومتی ساتھ حاصل رہا۔ اس امر نے ڈرامے کی تشہیر آسان بنا دی اور اندرون و بیرون ملک ناظرین کی ایک بڑی تعداد اس سے لطف اندوز ہوئی۔ اس سلسلے میں ترکی میں یہودی کمیونٹی کے حالات کے ترجمان اخبار شالوم کے چیف ایڈیٹر ایفو موریناس نے خبر رساں ایجنسی سے گفتگو کی۔ ان کے مطابق دی کلب ڈرامے نے اس المناک صورتحال کے حوالے سے نئی آگاہی پیدا کی جس کا سامنا ترکی میں غیر مسلم حلقوں کو کرنا پڑا۔
ایفو نے کہا کہ یہ اس نوعیت کا دوسرا ڈرامہ ہے۔ تقریباً 25 برس قبل بھی ایک ٹی وی پروڈکشن میں ستمبر 1955 کے واقعات پر روشنی ڈالی گئی تھی۔ یہ واقعات بھی استنبول میں رونما ہوئے۔ حالیہ ڈرامے میں ان حملوں کو موضوع بنایا گیا ہے جنہوں نے گزشتہ صدی میں بہت سے یہودیوں، یونانیوں اور آرمینیائی باشندوں کو ترکی سے کورٹ کر جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ پہلی پروڈکشن ہے جس میں یہودیوں کی زبان میں مکالمے شامل ہیں۔ اس وقت ترکی میں یہودیوں کی تعداد کا اندازہ 15,000 کے قریب ہے۔ گزشتہ صدی کے آغاز پر ان کی تعداد کا اندازہ 2 لاکھ لگایا گیا تھا، یعنی کہ ترکی میں 2 لاکھ لوگ یہودی تھے، وہ لوگ سب چلے گئے، 15,000 کے قریب اس وقت موجود ہیں۔ اسی وجہ سے جو ہے اسرائیل کے ساتھ بہترین تعلقات بنانے کے لیے ترکی میں یہ ڈرامہ بنایا گیا تھا، دی کلب، اور اس کے بعد سے جو صورتحال بنی اسرائیل کے درمیان اور ترکی کے درمیان وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، اور حال ہی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 2 لوگ ترکی اور اردوغان کی تعریف کیا کرتے تھے۔ اسرائیل کے ساتھ قربتیں بڑھانے کی وجہ سے وہ ان کو اب تنقید کی زد میں لے رہے ہیں۔ ان کے اس اقدام کو لے کر کے الگ الگ طرح کے تبصرے اور تنقیدی تجزیے بھی پیش کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، جنوبی مڈغاسکر کے اس زرخیز کونے میں ہوا کو کم کرنے کے لیے چند درخت باقی رہ گئے۔ سرخ ریت ہر طرف اڑ رہی ہے۔ کھیتوں، دیہاتوں اور سڑکوں پر کھانے پینے کے سامان کی منتظر بچوں کی آنکھوں میں رویٹرز کے مطابق 4 سال کی خشک سالی، کئی دہائیوں میں بدترین جنگلات کی کٹائی نے اس علاقے کو دھول مٹی میں تبدیل کر دیا ہے۔ ناظرین گرامی، دراصل میں وہ خبر سنا رہا ہوں جس میں افریقہ کا وہ سبز جزیرہ کون سا ہے جو اب سرخ جزیرہ بن چکا ہے۔ 7 بچوں کی والدہ تارا، جو ایجنکی بینا تارا کے قریب ورلڈ فوڈ پروگرام کے پوسٹ کے قریب کھڑی تھی، اس کا کہنا ہے کہ کٹائی کے لیے کچھ نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور ہم بھوکے مر رہے ہیں۔ جنوبی مڈغاسکر میں اس وقت 10 لاکھ سے زائد افراد کو اقوام متحدہ کی ایجنسی WFP سے خوراک کی ضرورت ہے۔ تارا اپنے 4 سالہ بیٹے اورازا کو لے کر آئی تھی جو غذائی قلت کا شکار تھا۔ انہوں نے بتایا کہ 7 ہیں اس لیے کھانا کافی نہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ خطے میں بہت سارے لوگوں کی طرح تاریرا اور اس کے خاندان کو بعض اوقات ایک قسم کے کھانے سے روک دیا گیا ہے جسے مقامی طور پر راکیٹا کہا جاتا ہے، جو غذائیت کی کم مقدار فراہم کرتا ہے اور پیٹ میں درد کرتا ہے۔ دنیا کا 4تھا سب سے بڑا جزیرہ اپنے متنوع ماحولیاتی نظاموں کی وجہ سے مڈغاسکر ایک سرسبز قدرتی جنت کی تصویر پیش کرتا ہے، لیکن اس کے کچھ جنوبی علاقوں میں اب سب کچھ یکسر تبدیل ہو چکا ہے۔ جنوبی اینڈروائی علاقے کے گورنر سوجا لاہما کا کہنا ہے کہ ہم مڈغاسکر کو سبز جزیرہ کہتے تھے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اب یہ ایک سرخ جزیرہ بن گیا ہے۔ مقامی حکام اور امدادی تنظیموں کے مطابق جنوب میں خوراک کا بحران برسوں بعد پیدا ہوا اور اس کی کچھ وجوہات ہیں جن میں خشک سالی، جنگلات کی کٹائی، ماحولیاتی نقصان، غربت اور آبادی میں اضافہ شامل ہے۔ ناظرین گرامی، جس طرح کی جنگلات کی کٹائی ہوتی ہے، خشک سالی یعنی برسات نہیں ہوتی اور اس زمین پر کچھ اگتا نہیں ہے، تو ایسے حالات میں کس طرح ماحولیاتی نقصان ہوتا ہے اور غربت کس طرح بڑھتی ہے اور آدمی اناج کے لیے کس طرح ترس جاتا ہے، اس کی یہ تازہ مثال ہے کہ سرسبز جزیرہ جو سرخ جزیرہ بن جاتا ہے اور دور دور تک صرف آپ کو دھول اور مٹی ہی نظر آتی ہے۔ اس وجہ سے افریقہ کا یہ جزیرہ اس وقت سرخیوں میں آیا۔ ناظرین گرامی، ابھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی عرب ممالک سے، سعودی عرب سے آئی ہوئی ایک استاد کی۔ عربی زبان کی استاد ویڈیو میں سعودی عرب کے ایک اسکول میں بورڈ پر لکھے ہوئے الفاظ کو موسیقی کی دھنوں، جھومنے کے انداز اور رقص کے ساتھ دہراتے ہیں۔ اس پر ان کے شاگرد ہنس بھی رہے ہیں اور ان کے ساتھ جھوم جھوم کر پڑھ بھی رہے ہیں۔ پھر بچوں نے استاد کے ساتھ جوش اور توجہ کے ساتھ سبق کو دہرانا شروع کر دیا۔ جب یہ کلپ سوشل میڈیا پر جاری ہوا تو اس پر مثبت رد عمل سامنے آیا، جس میں استاد کی اس اقدام کی تعریف کی گئی ہے اور ان کے انداز تدریس کو سراہا گیا ہے۔ ہمیشہ رعب اور دبدبے سے پڑھائی کا رجحان اب کئی ممالک میں تبدیل ہو رہا ہے۔ اسکول میں طلباء کی پٹائی کئی ممالک میں ممنوع قرار دی جا چکی ہے، لہٰذا اب سعودی عرب کے اس استاد کا پوری طرح سے ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ان کے پڑھانے کے انداز کو قبول کیا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی بات، خاص بات میں آج کی خبر ہے کہ کس طرح مچھروں کو مچھر تیار کر کے بھگانے کی کوششیں ہو رہی ہے۔ جینیاتی سائنس کے ایک برطانوی لیبارٹری نے 2.5 ارب مچھر تیار کیے ہیں جنہیں اگلے کچھ عرصے کے دوران امریکی ریاستوں کیلیفورنیا اور فلوریڈا کی فضاؤں میں چھوڑ دیا جائے گا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ تمام نر مچھر ہیں اور ان کے اندر جینیاتی تبدیلیاں کی گئی ہیں، انہیں اپنی ہی نسلیں تباہ کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔
آکسفورڈ میں قائم جینیاتی سائنس کی کمپنی آکسیٹیک کا کہنا ہے کہ ان کی کمپنی نقصان دہ کیڑے مکوڑوں اور دیگر حشرات الارض پر کنٹرول کے لیے بایولوجیکل طریقوں سے کام کرتی ہے۔ انہیں امریکہ نے جینیاتی مچھر تیار کرنے کا پرمٹ دیا ہے، جس پر زیادہ تر کام مکمل ہو چکا ہے، اور 2.5 ارب مچھر 2 امریکی ریاستوں میں اپنی ہی نسل پر شبخوں مارنے کے لیے تیار ہے۔ کمپنی انہیں جلد ہی کیلیفورنیا، فلوریڈا کی کچھ کاؤنٹیز میں آزاد کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ یہ کمپنی گزشتہ سال تجرباتی طور پر امریکہ میں چند لاکھ جینیاتی طور پر تبدیل شدہ مچھر چھوڑ چکی ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ اس کا تجربہ کامیاب رہا تھا۔ مچھروں کے کاٹنے سے ملیریا، زیکا، زرد بخار، چکن گنیا اور ڈینگی بخار جیسے مہلک امراض پھیلتے ہیں، جس سے ہر سال ہزاروں انسانی جانیں چلی جاتی ہیں۔ مچھروں کے بارے میں ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ صرف مادہ مچھر ہی انسانی خون چوستی ہے، جبکہ نر مچھر اپنی عمر عزیز کا تمام عرصہ گھاس پھوس جھاڑیوں اور کھڑے پانی پر منڈلاتے اور بھنبھناتے گزار دیتا ہے۔ مادہ مچھر کے بارے میں ایک اور چیز بھی دھیان میں رہے کہ اسے وہ پازیٹیو خون کی خوشبو بہت پسند ہے، اس لیے اس کا زیادہ تر ہدف بیچارے وہ پازیٹیو والے ہی بنتے ہیں۔ مادہ مچھر کی خون چوسنے کی عادت کے پیش نظر آکسیٹیک نے اپنی لیبارٹری میں تیار کیے جانے والے نر مچھروں کے تولیدی نظام میں ایک تبدیلی کر دی ہے۔ جب یہ مچھر آزاد ماحول میں ایک نارمل مادہ مچھر سے ملاپ کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے نر مچھر تو صحت مند ہوتے ہیں، لیکن مادہ مچھر اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ وہ اڑنے کے قابل ہونے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں۔ ماحولیات کے تحفظ کے امریکی ادارے EPA نے اس پروجیکٹ کی منظوری دے دی ہے اور ان 2.5 ارب مچھروں کو اس سال کیلیفورنیا اور فلوریڈا کے مخصوص علاقوں میں چھوڑ دیا جائے گا۔ نظام الاوقات کے تعین کے لیے آکسیٹیک اور دونوں امریکی ریاستوں کے حکام رابطے میں ہیں۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق 2 ارب مچھر ریاست کیلیفورنیا جبکہ 40 کروڑ فلوریڈا میں آزاد کیے جائیں گے۔ اس سے قبل آکسیٹیک اپنے کئی لاکھ جینیاتی طور پر تبدیل مچھر تجرباتی طور پر فلوریڈا کے کچھ علاقوں میں چھوڑ چکی ہے۔ کمپنی کا ماننا ہے کہ اس کامیاب تجربے کے بعد اسے فلوریڈا کے حکام سے اجازت ملنے کے سلسلے میں کسی مشکل کا سامنا نہیں ہوگا۔ بہرکیف ناظرین گرامی، ایک لمبی رپورٹ ہے، اس کا مختصر حصہ یہی تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے مچھروں کو کنٹرول کرنے کے لیے آج کل کی سائنس کا سہارا لے کر کے ایک الگ ہی انداز اختیار کیا جا رہا ہے نا دلچسپ عجیب و غریب دنیا۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات۔